انسان اپنے کیے ہوئے عمل کو قدرت کے کیے ہوئے عمل پر ترجیح دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان صرف یہی سوچ رہا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ میں جس سمت جا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، میں جس طرح لوٹ رہا ہوں میں ٹھیک ہے۔ ایک ابلیس ہے جو اللہ نے بنایا، ایک ابلیس ہم نے بنایا جس کا نام دولت رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض عام اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ثاقب حسین شاہ۔ ناظرین محترم، ہم لوگ فرازی صاحب کی کتاب روز قیامت پر بات کر رہے تھے اور فرازی صاحب ہمارے پچھلے پروگرام میں یقین پر بات کر رہے تھے۔ فرازی صاحب نے یقین پر بات کرتے ہوئے اس بات پہ مکمل تفصیلی گفتگو کی کہ اگر آج کا انسان اس بات کا یقین نہیں کرتا کہ اس نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس کائنات میں اس کا وجود جو ہے مقررہ مدت کے لیے ہے، تو یہ بے یقینی نہ صرف کہ اس کے لیے اس دنیا میں تباہی کا باعث بنے گی بلکہ آنے والی دنیا میں بھی اس کو کوئی مقام حاصل نہیں ہوگا۔ فرازی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور یقین پہ ہی اپنا دوسرا پروگرام کرتے ہیں۔ السلام علیکم فرازی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ فرازی صاحب، میں آپ کی کتاب سے چند لائنیں پڑھتا ہوں اور پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ بلکہ انسان کے سب سے قریب جو چیز ہے وہ موت ہی ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، اس سے کوئی فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ کچھ سوچ انسان، ذرا کچھ سوچ، انسانوں نے اس دنیا کو عذاب کی دنیا بنا دیا۔ جس وقت میں یہ کتاب لکھ رہا تھا، آپ لکھتے ہیں جس وقت میں یہ کتاب لکھ رہا تھا اس وقت ساری دنیا بربادی کے دھانے پر کھڑی تھی۔ پاکستان میں نا انصافی کا عروج تھا، ہر طرف قتل و غارت تھی، ہر گلی، ہر بازار، ہر محلے سے انسان اغوا ہو رہے تھے، قانون اور پولیس مردہ ہو چکی تھی، ہر شخص صرف اور صرف دولت کی خاطر جی رہا تھا، کوئی آدمی محفوظ نہیں تھا چاہے وہ خود ڈاکو ہو۔ عنقریب اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا عذاب آئے گا۔ ناظرین محترم، فرازی صاحب کی کتاب روز قیامت پر بات کرتے ہوئے میں اپنے پچھلے پروگرام میں بارہا اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ فرازی صاحب نے یہ کتاب آج سے 10 سال پہلے تحریر کی اور اس میں وہ سارے حقائق لکھے جو آج ہمارے سامنے ایک حقیقت بن کے آ گئے۔ فرازی صاحب نے آج کی جو وبا، جس طرح سے اس وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، فرازی صاحب نے اس کے ایک ایک لمحے کو اس طرح قلم بند کیا آج سے 10 سال پہلے کہ ایسے لگتا ہے کہ کتاب لکھنے والا ان سارے حقائق کو 10 سال پہلے دیکھ رہا تھا۔ اگر یہ کتاب دنیا کے کسی دوسرے کنٹری میں لکھی جاتی تو شاید فرازی صاحب کے پیچھے ہزاروں چینلز، ہزاروں ٹی وی کے لوگ جو تھے مبصر، یہ فرازی صاحب کے گھر کے گرد اکٹھے ہوتے اور ان سے پوچھتے کہ آپ نے آج سے 10 سال پہلے یہ کتاب کیسے لکھی۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے معاشرے کی بے حسی ہے کہ اتنا بڑا رائٹر، اتنا بڑا انسان ہمارے اندر موجود ہے لیکن ہم لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ میں فرازی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ پچھلے پروگرام میں جس طرح انہوں نے یقین پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ یقین ہی وہ ایک آلہ ہے، یقین ہی وہ ایک چیز ہے جس سے انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے سرخرو ہو سکتا ہے، انسان اپنے معاشرے کو جنت نظیر بنا سکتا ہے۔ فرازی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں یقین پہ؟ یقین پہ جیسے پچھلے پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے بات یہاں پہ ختم کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے۔ ان تمام پیغمبروں نے ایک ہی پیغام دیا کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو تمہارا حساب کتاب ہوگا، تمہیں آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ تمہیں پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے، تمہیں زندگی دینے والی کوئی ذات ہے اور تمہیں موت سے امکنار کرنے والی کوئی ذات ہے، وہ ایک ہی ذات ہے جس کو خدا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو لوگ اکثر اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے اور کوئی بت پرستی کرتا تھا، کوئی سورج کو پوجتا تھا، کوئی چاند کو پوجتا تھا۔ تو پیغمبر یہی پیغام لے کر آتے تھے، اس کے بیچ میں جو مین تھاٹ تھا وہ یقین تھا۔ یقین دلانے کے لیے وہ کہتے تھے کہ تم نے اس دنیا سے لوٹ کر جانا ہے۔ یہ بات میری آپ کی سمجھ میں ایسے آتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد
تو اس دنیا سے چلے گئے. اللہ اکبر. وہ چلے گئے. ہمارا ایز اے مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ روز محشر اٹھیں گے. پھر ہمارے پاس قرآن موجود ہے. پھر قرآن کہتا ہے کہ تمہارے نیک اعمال اس ہاتھ میں ہوں گے, بد اعمال اس ہاتھ میں ہوں گے. لا ریب فیہ. ہاں. اب اس دنیا کے اندر کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے اس ہاتھ میں جو اعمال ہیں وہ نیکی کے ہیں, اللہ اکبر. اس ہاتھ میں بدی کے ہیں. نیکی بدی کو کوئی شخص جدا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. نہیں کر رہا. جی. نیکی بدی کو کوئی شخص جدا نہیں کر رہا, حرام حلال کو کوئی شخص جدا نہیں کر رہا, اور کوئی شخص اس بات پر یقین نہیں کر رہا کہ جب ڈاکٹر کہتا ہے نا جی میں نے آپریشن بھی کر دیا, میں نے دوائیاں بھی دے دی, میں نے سارے ٹیسٹ بھی کر لیے, میں نے سارے علاج کی وسعتیں چھو لی, اب مجھے لگتا ہے کہ یہ مریض بچ نہیں سکتا, آپ اس کو لے جائیں. تو پھر ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ اب آپ اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ اکبر. ڈاکٹر کیا کم بختی کی بات کرتا ہے. جب اس کے پاس مریض آتا ہے تو اس وقت اس کو کیوں نہیں کہتا کہ تو اللہ سے رجوع کر کے آیا ہے. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے میں نے اسباب پیدا کیا ہے, میں آپ کے پاس آ گیا ہوں, آپ میرا علاج کر دیں. تو انسان اپنے کیے ہوئے عمل کو قدرت کے کیے ہوئے عمل پر ترجیح دیتا ہے. اللہ اکبر. سمجھ آئیے آپ کو؟ جو خود ہم عمل کرتے ہیں, جو ہم خود دوائی کھاتے ہیں, ہم جو خود آپریشن کراتے ہیں, ہم خود جو عمارت بناتے ہیں, ہم خود جو کچھ چیز پیدا کرتے ہیں, ہم خود جو کچھ چیز کھاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو اسباب کر رہے ہیں, جو ہم بندوبست کر رہے ہیں, جو ہم نے طریقہ اپنا رکھا ہے, یہی بہتر ہے. یہ بہتر نہیں ہے. بہتر وہ ہے کہ آپ یہ تو کہہ دیتے ہیں کسی سے, جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ میں صبح ملوں گا, لیکن آپ یہ بات نہیں سوچتے کہ جب میں سو جاؤں گا, جب میں مر جاؤں گا, میں دنیا سے غافل ہو جاؤں گا, میرا احساس مردہ ہو جائے گا, میری سوچ مردہ ہو جائے گی, مجھے دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہوگا. ہر شخص ہر رات کو اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اس کو دنیا کا کوئی علم نہیں ہوتا, میں کہاں سو رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں. اصل میں زندگی ہے کیا؟ ہم لوگ جب اتنے ہزاروں لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتے ہیں, اتنے ہزاروں امیر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے اور جب وہ اس دنیا سے جا رہے تھے تو خالی ہاتھ جا رہے تھے, تو پھر کس چیز کی بے یقینی ہے کہ پھر بھی دولت اکٹھی کر رہے ہیں. امیری کو چھوڑ دیں, یہ ایک الگ فلسفہ ہے. دو چیزیں دنیا میں بڑی خطرناک ہیں, ایک ابلیس ہے, ایک دولت ہے. ایک ابلیس ہے جو اللہ نے بنایا, ایک ابلیس ہم نے بنایا جس کا نام دولت رکھا ہے. دولت ایک ایسی کشش ہے جس کے بیچ میں انسان گھس کے تو یقین اور تقوی کو بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, بلا شبہ. پھر حالانکہ یہ جانتا ہے, جیسے آپ نے سوال کر دیا, وہ خالی ہاتھ جاتا ہے. دنیا سے کبھی کوئی کچھ لے کر گیا نہیں. جس زمین کے اوپر یہ عمارت بنی جہاں ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں, اس زمین کا آج سے 4000 سال پہلے پتہ نہیں کون مالک تھا, کسی کی تھی بھی کہ نہیں تھی. پھر اللہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو کہا کہ اتر جاؤ اس زمین پر ایک مقررہ مدت کے لیے, پھر تمہیں لوٹ کر میرے پاس آنا ہے, پھر تمہیں لوٹ کر یہیں آنا ہے. تو انسان اس دنیا پر آیا, اس دنیا پہ کھایا پیا, حکومت کی, سب کچھ کیا, اور یہاں سے واپس چلا گیا. جس دن قیامت آئے گی, جیسے میں نے کتاب لکھی ہے, یہ ساری زمین اسی طرح ویران ہو جائے گی جس طرح آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے تھی. اللہ. پھر اس زمین کا مالک کون ہوگا؟ وہی رب ہوگا. اور اس زمین کو رزق پیدا کرنے کی ساری طاقت, اس زمین کو کھانے پینے کی ساری چیزیں پیدا کرنے کی طاقت, اس زمین کو کپڑا بنانے کی طاقت, اس زمین کو سانس دینے کی طاقت, ہوا پیدا کرنے کی طاقت, ساری طاقت اللہ نے انسان کے وجود کے لیے کی. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا کہ یہ ساری طاقتیں میں نے
اس زمین کو تیرے لیے دیے اور تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ اور اکبر، بہت خوب، اپنی حاکمیت کی تسلیم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ بہت خوب، اور انسان اس سے غافل ہے، انسان اس سے غافل ہے۔ انسان، جیسے میں بار بار اسباب کا ذکر کر رہا ہوں نا، انسان صرف یہی سوچ رہا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اللہ اکبر، میں جس سمت جا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، میں جس طرح لوٹ رہا ہوں میں استغفر ٹھیک ہے۔ اللہ، استغفر اللہ، بھئی تو بھینس کا دودھ نکال کے تو بڑا خوش ہو رہا ہے، تو اس میں پانی ڈال کے بڑا خوش ہو رہا ہے۔ کبھی تو نے بھینس کے نیچے بیٹھ کر سوچا بھی ہے کہ اس بھینس کے اندر پیشاب بھی ہے اور دودھ بھی ہے، اور وہ تجھے ایک پاک چیز عطا کر رہا ہے اور نور کی شکل میں عطا کر رہا ہے۔ کبھی تو نے اللہ کی قدرت پر بھی غور کیا؟ بیٹھ کے بھینس کے نیچے بیٹھ کے غور کر لے یار، اس انگلی کو دیکھ کے غور کر لے یار، اپنی زبان کے ذائقے کو دیکھ کے غور کر لے یار، کانوں سے سن کے غور کر لے یار، آنکھوں سے دیکھ کے غور کر لے، باپ کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے غور کر لے، ماں کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے غور کر لے۔ بہت خوب فریح صاحب، بہت خوب، انسان کسی بات پہ غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، ماں سوائے اس کے کہ میرا کل یہ ہو، میرا کل وہ ہو، میرا کل وہ ہو، میں یہ ہو جاؤں، میں وہ ہو جاؤں۔ بھائی کچھ وزیر اعظم بن کے مر جائے گا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا نا رات کو آدمی مر جاتا ہے۔ جب انسان ہے کیا؟ انسان احساس ہے، بہت خوب، قبر میں احساس نہیں ہوگا تو پھر آپ کو بچھو کاٹے تو کیا ہوگا؟ خالی اللہ یہ اکبر، دہشت ہے کہ تیرے اس وجود کا کیا عالم ہوگا۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ان حسین عورتوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ان حسین مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں جنہوں نے ساری زندگی اس جسم پر تکبر کیا، اس جسم پر غرور کیا۔ اس جسم پر غرور کرتے ہو بہت خوب، جس کو قبر کی ایک سل اٹھا کر دیکھو، اور جتنی انسان کے گلنے سڑنے کے بعد اس کے وجود سے بدبو آتی ہے نا، وہ کسی اور جانور کے نہیں آتی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور اس کا جب پیٹ پھٹتا ہے نا، یہ آنکھ ہے نا، یہ آنکھ ایک حسین عورت کی آنکھ جو ہے، اس حسین عورت کی آنکھ قبر میں اس کے اندر کم و بیش 1,00,000 کیڑا ہوگا اس ایک آنکھ کے اندر، استغفر جو یوں کر رہا ہوگا۔ تو پھر بھی آپ کو یقین نہیں آتا کہ اللہ کوئی چیز ہے، کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ میرا پروگرام کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ دنیا میں جد و جہد نہ کریں، پیسے نہ کمائیں، صرف حلال کے کمائیں، سچائی سے کمائیں، اتنے کمائیں۔ ہمارا دین تو کہتا ہے تم کل کا رزق بچا کے نہیں رکھ سکتے، اللہ اکبر، تم کل کا رزق اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، اور اگر تم کل کا اور پرسوں کا اور سال کا رزق رکھتے ہو تو تم سے تو ایک کوا بہتر ہے جس نے اپنے گھر میں کوئی رزق نہیں رکھا کل کے لیے، تم سے تو ایک کبوتر اور تم سے ایک چڑیا بہتر ہے جس نے کل کے لیے رزق نہیں رکھا، بہت اور خوب فریح صاحب، تم سے تو جنگل کے وہ جانور بہتر ہیں جو صبح اٹھیں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے کھانا کہاں سے ہے۔ تو اگر انسان اپنے احساس کو یقین کے اندر نہیں لائے گا تو پھر اس کا اس دنیا میں جینا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک پتھر کا ہے، جیسے کہ کسی دیوار کا ہے، جیسے ایک درخت کا ہے۔ انسان بہت بہت بڑی چیز ہے۔ انسان، جیسے آج ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے، اللہ کی نمائندگی کرتا ہے اس دنیا میں آ کے۔ بہت خوب، ماں سوائے موت کے یہ ہر چیز پر قادر ہے، اسباب پر قادر ہے۔ کہ میں کہتا ہوں کہ میں یہ بنیادیں بناؤں گا، اس کے اوپر عمارت بناؤں گا، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ بنیادیں مجھ سے بنوائے گا، اللہ اس کے اوپر عمارت کھڑی کرے گا۔ بلا شبہ، بلا شبہ، مطلب ہے اس اللہ کی بات کو ہم نہیں مانتے جس نے ہماری عمارت کو کھڑا کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، تو میں ناظرین سے بھی یہی درخواست کروں گا، آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا، ہم تو اسی قسم کے لوگ ہیں، اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے آپ یقین کو اتنا مضبوط رکھیں جتنا وہ بیج کا ایک دانہ مضبوط ہے۔ بہت خوب فریح صاحب، بہت اگر آپ مطلب آپ اس کے اوپر دوائیاں پھینکتے ہیں، اللہ اکبر، آپ اس کے اوپر سپرے کرتے ہیں، یعنی آپ بیج کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کس کو؟ اپنے تقوی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا تقوی کسی کیڑے مکوڑے نے کبھی ڈیمیج نہ کر دیا ہو۔ بہت تو خوب آپ ایسا اپنے یقین کو کیوں ڈیمیج کرتے ہیں؟ حرام کھا کے، بدی کر کے، اور آپ کیوں نہیں اپنے یقین اور اپنے تقوی پر سپرے کرتے دوائی کا، کسی چیز کا، کہ آپ کا یقین ڈیمیج نہ بہت ہو۔ خوب فریح صاحب،
بہت خوب. تو پھر جب ہمارا یقین ڈیمیج ہو جائے گا پھر ہمارا احساس مر جائے گا. یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس دنیا کے کوئی معنی ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. عام انسان اس دنیا میں آ کے مر جاتے ہیں نا جی. روز 4-5 لاکھ بندہ مرتا ہے اس دنیا میں. کرونا آیا تو لوگوں کی جان نکل گئی. ٹھیک ہے نا جی. اس دنیا میں اربوں بادشاہ آ کے مر گئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. عام آدمی میرے جیسا آدمی تو کچھ نہیں ہے نا. یہاں پہ اربوں بادشاہ آئے ہیں جنہوں نے کہا یہ سلطنت میری ہے, یہاں میرا قانون چلتا ہے, یہاں میرا حکم چلتا ہے. میں نے جو کہہ دیا وہ اس زمین کا قانون ہے. نمرود نے کہا میرا قانون چلتا ہے. فرعون نے کہا میرا قانون چل رہا ہے. شداد نے کہا اللہ کی جنت کیسی ہوگی, میں اس سے اچھی جنت بناؤں گا. اللہ نے کہا تو جنت بنانے کے بعد جنت کو دیکھ ہی نہیں سکتا, تو جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. بہت خوب. تو یقین آپ اس طرح مضبوط کر لیں جس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سانس لوں تو زندہ ہوں. اور اگر آپ کا یقین مضبوط ہو جائے گا تو میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں, میں قسم اٹھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کی ایک ایک پائی دنیا کو دے دیں, اس کی راہ پر دے دیں. یہ مت سوچیں مجھ سے مانگنے والا کون ہے, تو وہ آپ کو 10% دے گا بلا شبہ. حضرت عثمان غنی کا واقعہ ہے نا جی. لوگوں نے کہا آپ اتنا نفع لے لیں, 100 اونٹ تھے تو اتنے پیسے زیادہ لے لیں. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا ڈبل لے لیں, ٹرپل لے لیں. انہوں نے کہا میں اللہ کی راہ پہ دوں گا جو مجھے 10 گنا دیں گے. اور حضرت عثمان غنی نے دے دیا اور پھر 10 گنا مل گیا. بہت خوب. بہت خوب. بہت خوب. بہت خوب. میں سمجھتا ہوں سارے مسلمان دنیا کے یہ سوچ لیں. پہلے تو یہ سوچیں نا کہ قرآن ہماری کتاب ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے, ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہے, جو اس میں لکھا گیا ہے سچ ہے. لا ریب فیہ. تو پھر ہماری جان کیوں نکلتی ہے کہ ہم نے 2 روپے کسی کو دیے, ہم نے 2 کسی کو دے دیے تو 20 آئیں گے. 20 آئیں گے. فیض صاحب, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. ناظرین محترم, فرائض صاحب سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.